فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی۔ اللہ اکبر، ان کی اپنی آواز میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں وہ لوگ دیکھیں گے آنے والی نسلیں، اور 5-7 سال میں ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ اس بات کو میں نے ری کنفرم کیا سلطان بشیر محمود صاحب جو ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے، اس وقت 96 کے، اور سائنس پہ ان کا اور ٹیکنالوجی پہ بڑی ان کی کمانڈ ہے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ یہ بات میں نے فرانس میں سنی تھی ڈاکٹر امید اللہ صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا تھا، یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی ان سے۔ اسی طرح پکچر جو ہے بہت 1,24,000 لوگ اور بھی ہیں وہاں پہ، تو پھر obviously اور وہاں مشینیں تو نہیں تھی نا اس وقت، مائک تو تھا نہیں کہ جو کلیئرٹی اور ساؤنڈ کا وہ سارا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ خطبہ جو ہے، اچھا اب وہ خطبہ فضا میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے۔ سامعین، وہ فرانس جو ہمارے نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے، قرآن کو جلائے، کیا وہ یہ کام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں؟ فرانس کے سائنسدانوں کے دل میں یہ درد اٹھا ہے کہ 1400 سال قبل جو ہمارے نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر خطبہ دیا تھا، آج وہ آواز کی لہروں میں، فضاؤں میں موجود ہے۔ اب اس کو ریکارڈ کر کے وہ دنیا کے سامنے لائیں گے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے دجالی فتنہ کام کر رہا ہے۔ جب کوئی عام سادہ سا مسلمان یہ بات سنے گا کہ آج 1400 سال بعد بھی میں ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے اپنے نبی کی آواز کو سن سکتا ہوں، تو وہ تو خوشی سے اچھل پڑیں گے اور ایک نئے فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، اور نہ جانے کس دجال کی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، الیاذ باللہ۔ اور یہ فتنہ رکے گا نہیں، پھر یہی لوگ نبی علیہ السلام کی تلاوت کردہ وہ آیات جو آج سے 1400 سال پہلے حضور نے تلاوت فرمائی، یہ وہ ریکارڈ کر کے لائیں گے، پھر اس میں تحریف کریں گے، پھر یہ صحابہ کی آواز کو ریکارڈ کر کے لائیں گے، پھر یہ احادیث کو ریکارڈ کر کے لائیں گے اور اس میں تحریف کریں گے۔ پھر نہ ہمارا قرآن بچے گا، نہ ہماری حدیث بچے گی، نہ ہمارا دین بچے گا، نہ ہمارا ایمان بچے گا۔ اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ کیوں نہیں ریکارڈ کر کے لے آتے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میری قوم، میرے بعد احمد نبی آئے گا، محمد مصطفیٰ آئیں گے، ان کی پیروی کرنا۔ وہ ریکارڈ کر کے کیوں نہیں لاتے؟ یہ فرانس کے اندر منصوبہ بنایا گیا، اور آج کے مسلمان نما لبرلز پاکستانیوں کو اس منصوبے کے پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اب یہ مختلف چینلوں پر بیٹھ کر اس چیز کو نشر کریں گے، اس کی خوبیاں بیان کریں گے، اس کی تعریفیں کریں گے، اور اس کے اوپر دلائل دیں گے قرآن و سنت سے، اور اس کو عشق مصطفیٰ کہیں گے، محبت مصطفیٰ کہیں گے، ایمان کا جز کہیں گے، اور اس پر دلیلیں دیں گے کہ جناب سائنس کے ذریعے تو ہر چیز ممکن ہے، حالانکہ یہ فتنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور میری علماء سے گزارش ہے، خدا را اپنی قوم کو اس فتنے سے آگاہ کریں تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔